اما بعد، کبیرہ گناہوں کا ذکر چل رہا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اجتنبوا السبع الموبقات کے ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اس حدیث کو پیش کیا گیا تھا۔ 7 میں سے جو گناہ ذکر کیے گئے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرے نمبر پر ناحق قتل کرنا، اور چوتھے نمبر پر تھا سود کھانا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں گناہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یتیم کا ذکر کیا ہے، یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ذکر کیا ہے، یتیم کے مستقبل کو سنوارنے اور محفوظ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے اور یہی شخص یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کر ساری امت محمدیہ کو تعلیم دی کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم کو مت دھتکارو، اس سے جھڑکو مت، یتیم کو جھڑکو مت۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر یتیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یتیم کی عزت کرنا چاہیے، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، تم لوگ اس طرح نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہم تقریباً سب جانتے ہیں۔ یتیم وہ لڑکا یا لڑکی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا نہیں، باپ کا۔ یتیم وہ لڑکا یا لڑکی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ لڑکا بالغ ہونے تک یتیم کہلائے گا، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ لڑکی شادی تک یتیم کہلائے گی، شادی ہونے کے بعد وہ یتیم کے حکم سے خارج ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کو کھانے سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کے کھاتے ہیں، جو ناحق یتیم کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے قیامت کے دن، اس وجہ سے، یتیم کا مال کھانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یتیم پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ جیسے ہم غربا مساکین پر مال خرچ کرتے ہیں، اسی طرح یتیم پر بھی مال خرچ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، تو کس پر خرچ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قل ما انفقتم من خیر وللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تم جو بھی خرچ کرو گے تمہارا وہ خرچ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافر کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کا ذکر ان لوگوں میں کیا جن پر مال خرچ کیا جانا چاہیے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کا ذکر کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔
اور ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ کہ لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اور ساتھ ساتھ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر بھی تمہارا اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمارے پاس آتی ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بیواؤں اور یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے ان کے خرچ کے، ان کے انتظامات کے سلسلے میں، جو ان کی مدد کے سلسلے میں، انتظامات کے سلسلے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، کس کے؟ بیواؤں اور یتیموں کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کالمجاہد فی سبیل اللہ، گویا وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بڑے اجر سے اسے نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے بخاری سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ اس کے انتظامات کا خیال رکھنا، اس کو آپ نے مجاہد فی سبیل اللہ کہا۔ اب قیامت کے دن اسے کیا ملے گا اجر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کا خرچ اٹھانے والا جنت میں اس طرح رہیں گے، یعنی اسے مجھ سے قریب درجہ دیا جائے گا، مجھ سے قریب درجہ دیا جائے گا، اس کی بڑی اہمیت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت سخت دل ہوں، میرا دل بہت سخت ہے، نرمی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم الیتیم، کہ دیکھو یتیم پر رحم کرو، وامسح رأسہ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اور اسے اپنے کھانے میں سے کھلایا کرو، تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کو کھانے سے منع کیا، کیونکہ یتیم کا مال کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم کی حیثیت، یتیم کی صورت میں ہی بڑے ہوئے، پرورش پائے، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی، آپ کے پیدائش سے 2-2.5 مہینے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب آپ دنیا میں آئے والد جا چکے تھے، یتیم تھے، اور لوگ یتیم ہونے کی وجہ سے کئی طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور یتیموں کی نگرانی کیا کرتے تھے، یتیموں کے خرچ کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے اور یتیم کا خیال رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یتیم کا خیال رکھیں، یتیم کا مال نہ کھائیں۔ قرآن مجید میں کئی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا باپ بچپن میں انتقال ہو جائے اور اس کی جائیداد ہو تو اس کے قریبی رشتہ دار، چچا، اس کے چچائے یا ماموں اس جائیداد کو ہڑپ کر لیتے ہیں، اس کی پرورش کا خیال نہیں کرتے، اس کا خرچ اور اس کی دیگر چیزیں کیسے ہوگی اس کا خیال نہیں کرتے، انہیں مطلب ہوتا ہے صرف یتیم کی جائیداد سے۔ تو ایسا نہیں ہونی چاہیے، یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور یتیم پر خرچ کرنا چاہیے، اور یتیم پر خرچ کرنا یہ بڑے اجر والی بات ہے۔ تو یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔